اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ آج ہم بات کریں گے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، تو کافی دقت نظر سے اس بات پر غور کیا اور بہت زمانے تک غور کرتا رہا۔ جیسے جیسے مجھے تجربات ہوئے زندگی کے اور مجھے سمجھ میں آئی بات تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، نمبر 1، کہ صالحین کے حالات پڑھتے رہیں۔ پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صالحین کے حالات زندگی سے واقف ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو۔ اور صالحین میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں، تمام رسول، تمام انبیاء، صحابہ اکرام اور تمام صالحین، ان کی جو بھی واقعات میسر ہیں ہسٹری میں، ان کی زندگی کا جو اکاؤنٹ میسر ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اس سے مجھے فائدہ محسوس ہوا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی رینڈم اسٹڈی نہیں کرنی چاہیے۔ رینڈم اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی موضوع اٹھا لیا، کبھی کوئی موضوع اٹھا لیا، وعلیکم السلام، کبھی ہم نے نماز کی کتاب اٹھا لی، نماز کے تعلق سے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا ہاتھ مار لو، تو نماز کے تعلق سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کوئی ہمیں کتاب ہاتھ آئی بدعت کے اوپر، شرک کے اوپر، تو وہ اٹھا لی ہم نے، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں کسی کی سوانح عمری ہاتھ آ گئی ہمارے، تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد میں تاریخ اسلام کی کوئی کتاب ہمیں مل گئی تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں رینڈم اسٹڈی، یعنی جو ان آرگنائزڈ اسٹڈی ہے، جس کے تعلق سے کوئی آپ پلاننگ نہیں کرتے ہو، اس کو ہم رینڈم اسٹڈی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس نقطۂ نظر سے کہ ہماری زندگی میں یعنی کہ امپرومنٹ آئے اور ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں اپنی، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو اس کا طریقہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کریے اور صرف اس موضوع پر مستقل بہت دنوں سے مراد یہ ہے کہ 6 مہینے، فار ایگزامپل 6 مہینے تک آپ یہ طے کر لیجئے کہ مجھے صرف یہ موضوع ہی پڑھنا ہے۔ مختلف کتب جو بھی دستیاب ہیں اسی موضوع کے اوپر مجھے ایک کے بعد ایک پڑھنی ہے، یا 1 سال کا وقفہ، بہت سے لوگ 1 سال بھی کر سکتے ہیں بہرحال۔ تو اس طرح سے ایک تعین کر لیں اور ٹاپک اٹھانے شروع کر دیں۔ تو صالحین کے حالات پڑھنا اگر شروع کریں ہم، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پھر ایک بہت لمبے عرصے تک، 6 مہینے تک، سال بھر تک ہم صرف حالات ہی پڑھتے رہیں زندگی کے، یعنی بایوگرافیز جو ہیں جنہیں کہتے ہیں، جو تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، جو زندگیاں، ان کے تعلق سے جو بھی کتاب ہمیں ہاتھ آ جائے تلاش کریں۔ اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو جہاں بہت ساری برائیاں ہیں انٹرنیٹ میں، وہاں بہت اچھائیاں بھی ہیں، اور ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ ہے کہ بے شمار کتابیں دنیا میں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جن کو پڑھتے پڑھتے انسان کی عمر ختم ہو جائے گی، کتابیں ختم نہیں ہوں گی، اور تمام کتب جو ہیں وہ سب فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں۔ اس سے بہت اچھا انسپریشن ملتا ہے ہمیں۔ سب سے زیادہ انسپریشنل تو ظاہر ہے کہ رسول جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہمارے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی زندگی کے اوپر
دنیا میں آن ریکارڈ کسی انسان کی زندگی کے اوپر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں آج تک جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی ہیں. جب دیکھا کہ اپنے اندر حرارت کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو پھر سے اس کو ریوائیو کر لیجیے ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد میں. تو ایک تو یہ نقطہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کے لیے. دوسرا پوائنٹ، دنیا کا نظریہ ٹھیک رکھنا چاہیے. دنیا کا نظریہ ٹھیک رکھنا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں دین سے متعلق، ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے ان کے پیرامیٹرز کو بدل کر کی ہے، ان کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کر کے کی ہے. یعنی شیطان نے اس نام کو تبدیل نہیں کیا لیکن اس کے تصور کو، اس کے کرائٹیریا کو، اس کے پیرامیٹر کو چینج کر دیا اور وہ غلط کر دیا. تو ہم نام تو وہی لے رہے ہوتے ہیں جو اصل میں کام ہوتا ہے کسی بھی عمل کا، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، نماز ہے اور مختلف چیزیں ہیں، اذان ہے. لیکن ہم ان کے نام کے ساتھ ان کے مفاہیم میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے، کیا پیرامیٹر ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم دین حاصل کرنے کا پیرامیٹر کیا ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. تو ہم اگر عام رجحان کی بات کریں سوسائٹی کے تو ہم یہ کہیں گے کہ علم دین حاصل کرنے کا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے مدرسے سے فارغ ہوں. دین کو دیکھتے ہیں، دین سے پوچھتے ہیں کہ کرائٹیریا کیا ہے. احادیث مبارکہ میں علم کا کیا کرائٹیریا ہے، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ علم کا کرائٹیریا تو کچھ اور ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو بھوکے رہنا سیکھو. علم بھوک سے آتا ہے. یعنی حضور نے یوں فرمایا، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں جو میں نے مفہوم بتایا آپ کو. حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کا نور اللہ سلب کر لے اور تمہارے دلوں کو کالا کر دے، یعنی اندھا کر دے. تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس پورے مفہوم کا؟ جامع حدیث ہے بہت. یعنی پیٹ بھر کے کھانے سے علم جاتا ہے، ہدایت جاتی ہے. تو اس کا الٹا کیا ہوا؟ پیٹ بھر کر نہ کھائے انسان تو اس بات کی چانسز بنتے ہیں کہ انسان کو علم حاصل ہو، ہدایت حاصل ہو. تو ہمارا کرائٹیریا تو بالکل ہی الگ ہے. تو یہ شیطان نے کہیں گڑبڑ کی ہے بیچ میں ہمیں یہ پٹی پڑا کر. تو ہمارے پیرامیٹرز بہت گڑبڑ ہوئے ہیں. دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، صرف علم دین ہی نہیں، پوری زندگی میں ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا واسطہ ہماری زندگیوں سے ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں ہمارے پیرامیٹرز اگر ہم دھیان سے غور سے دیکھیں تو پیرامیٹر بگڑے ہوئے ہیں. روزے کا کیا پیرامیٹر ہم نے بنا رکھا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا شام تک. اس کا مطلب روزہ ہے. روزے میں گالی بھی بک رہے ہوں لوگوں میں، روزے میں لڑ بھی رہا ہوں میں لوگوں سے، روزے میں بےمانی بھی کر رہا ہوں، روزے میں دھوکہ بھی دے رہا ہوں. تو کیا میں نے سمجھا ہے روزے کو؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ میرا پیرامیٹر غلط ہے. میں نے روزے کا مطلب سمجھا ہے بھوکا پیاسا رہنا. شیطان نے مجھے پٹی پڑھا رکھی ہے کہ صبح کھانا بند کرو اور اس کے بعد میں مغرب تک بھوکے پیاسے رہو، یہ ہے روزہ. دین کہتا ہے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھوک اور پیاس تو برداشت کرنی ہے. اور وہ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ بھوک اور پیاس کا تعلق ہدایت سے ہے، علم سے ہے. تمہیں بھوکا اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ اللہ تمہیں علم عطا کرے، تمہیں ہدایت عطا کرے. مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، تمام محرمات سے پرہیز کرنا ہے. جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان سے اور دنوں میں بھی پرہیز کرنا ہے. لیکن یہاں پر زیادہ تاکید ہونی چاہیے کیونکہ یہاں ایک ایکسرسائز کی فارم میں تم سب اکٹھے اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہو. تو حرام سے بچنا تمہارے لیے آسان ہے بنسبت دوسرے دنوں کے. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے، پیرامیٹر ہے روزے کا پیرامیٹر. ہمارا کیا پیرامیٹر ہے اور دین کا پیرامیٹر کیا ہے؟ تو پیرامیٹرز کو صحیح کرنے پہ بہت زور دینا چاہیے. یعنی ہمیں جس چیز کے تعلق سے بھی ہم جس سچویشن میں سوچ رہے ہوں، ہم نماز پڑھنے کے لیے اگر چل رہے ہیں،
نماز تو الحمدللہ ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیشہ جب بھی نماز کو ہم چلیں تو ہم اس بات کو فوراً ریکال کریں کہ نماز ہے کیا اصل میں. کیا نماز صرف رکوع سجود کا نام ہے، تشہد کا نام ہے، صرف مختلف الفاظوں کو دہرا لینے کا نام ہے، یا نماز کا مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ شیطان ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ صحیح سے ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کہ صحیح سے کیسے جھکنا ہے، صحیح سے کیسے کھڑا ہونا ہے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کرو. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ نہیں، پرائم آبجیکٹیو آف نماز از خشیت الہی. آلویز ٹرائی ٹو اچیو خشیت، میری خشیت حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ضمانت ہے تمہاری کامیابی کی. تو اس طرح سے اگر ہم اینالائز کریں اپنی لائف کو تو ہمیں لگے گا کہ دنیا کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے جتنے بھی ہمارے تصورات ہیں اس میں گڑبڑ ہو چکی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ گڑبڑ ہو چکی ہے. کوئی بھی چیز اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہم صحیح کریں، ان سارے پیرامیٹرز کو کریکٹ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، یہ طاقت دے کہ ہم تمام تصورات کو دین کے صحیح مفاہیم کے اندر، صحیح کرائیٹیریاز کے نقطہ نظر سے سمجھ سکیں. اور تو ہمیں توفیقات عطا فرما، ہم کو اس قابل بنا کہ ہم بالکل اوریجنل دین کو سمجھیں جو کہ تو نے نازل کیا ہے، جو تو نے پسند کیا ہے ہمارے لیے، اور پھر ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا نظریہ ٹھیک کرنا چاہیے. دنیا میں سب کچھ آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا، صرف ایک چیز نہیں ہے. تو مختلف باتوں میں جب ہم کسی کی شادی کرنے چلے تو ہم فوراً یہ دیکھیں اسلام کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر، کہ شادی کا مقصد، شادی کا طریقہ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیرامیٹر گڑبڑ ہو جائیں. تو شادی کے بیاہ کے تعلق سے اگر میں اور آپ غور کریں تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کباڑا ہی کباڑا ہے، وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے اسلام کے نام پہ، صرف نام ہی نام رہ گیا. وہ تمام ٹریڈیشنز نے جگہ لے لی ہے ہماری شادی بیاہوں میں، جہاں پر کسی زمانے میں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فروغ دیا جاتا تھا، ان پر عمل کیا جاتا تھا. وہاں پر منڈا آ چکا ہے، وہاں پر چوتھی آ چکی ہے، وہاں پر جوڑے آ چکے ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا آ چکا ہے، نام ہی نہیں پتہ بہت سی چیزوں کے. تو ولیمہ بچا ہے تو وہ بھی صرف نام کی حد تک. اس کا کیا اسپرٹ ہے؟ جس جگہ جوڑے بھی ہیں اور منڈا بھی ہے تو وہاں ولیمے کا کیا تصور ہے؟ جب آپ دھجیاں اڑا رہے ہو دین کی تو وہاں پھر ایک چیز اگر آپ نام لے بھی رہے ہو ولیمے کا تو کیا ولیمہ ہے؟ ولیمہ تو اپنی اوریجنل شکل میں ہوگا نا، جہاں پر دین مکمل ہو، جہاں پر دین پیور ہو. تو آپ 10 کام تو کر رہے ہو غیر اسلامی، ایک ولیمے کے نام سے آپ کچھ کر رہے ہو تو پھر ولیمہ کام ہوگا، وہ تو تماشا ہو گیا. تو اس طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. ہم ان چیزوں کو کریکٹ کریں، بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ کسی سدھار، کسی فلاح کی کوئی امید ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہے. کوئی امید مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا پائیں گے یا ہم اپنے آپ کو امپروو کر پائیں گے. پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ہم اپنی لائف کے تمام پیرامیٹرز کو کریکٹ نہ کریں. تیسرا پوائنٹ، اپنا حساب لیتے رہیں. اپنا حساب لیتے رہیں. اپنا حساب لینے سے کیا مراد ہے؟ انگلش میں جسے کہتے ہیں سیلف اسسمنٹ. یعنی میں خود رات کو جب بستر پہ لیٹوں تو خود اپنا حساب کروں، خود محاسبہ کروں کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کتنے لوگوں کا میں نے حق ادا کیا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں کسی سے میں نے بد تہذیبی کا مظاہرہ تو نہیں کیا، کسی سے بد اخلاقی کا مظاہرہ تو نہیں کیا، کہیں کسی کے سامنے میں نے تکبر کا اظہار تو نہیں کیا، کہیں میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. مستقل اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. دوسروں کو چیک کرنا بند کر دیں. شیطان ہمیشہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا رہتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو چیک کرتے رہیں. مجھے کس نے دکھ دیا ہے، مجھے کس نے میرا ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں مجھے کس نے میرا حق دیا ہے. ان تمام چیزوں کو سوچتے رہیں، کبھی اپنے بارے میں نہ سوچیں. جبکہ دین کا جو تصور ہے، جو اوریجنل تصور ہے دین کا، وہ یہ ہے کہ دوسروں کی فکر اپنے سے زیادہ مت کرو. یقیناً دوسروں کی فکر کرنا بھی اچھی بات ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی نیک بنے اور وہ اس کے گناہ کی زندگی میں کم ہوں
اور میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں. اگر اسے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, میں اپنے والدہ کے اندر کوئی اگر ایسی کوئی بات دیکھتا ہوں تو میں ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اپنے بہن کو اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس خواہش میں کہ کاش یہ سب بھی فلاح یاب ہو جائیں, کاش یہ سب بھی ہمارے ساتھ کامیابی حاصل کر لیں, لیکن اپنے سے زیادہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ سب کو کریکٹ کرتے کرتے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا بھول جاؤں. دوسروں کے مجھے مچھر بھی نظر آ رہا ہے اور اپنا اونٹ بھی اندر نظر نہیں آ رہا. دوسروں کے معاملے میں مچھر چھان رہا ہوں اور خود اونٹ نکل رہا ہوں, ایسا نہ ہو جائے گی. تو دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی احتساب اپنا پہلے کرو. آپ پہلے اپنے آپ کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم نے تو دل نہیں دکھایا کسی کا, تم نے سب کے حق ادا کر دیے نہیں کر دیے, تم نے وہ تمام ذمہ داری پوری کی جو تمہارے پر عائد ہو رہی تھی. بعد میں دوسروں کی فکر کرو. تو جو چیز ہم بھول جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ میں نے اس میں پوائنٹ یہ درج نہیں کیا کہ دوسروں کا حساب لیتے رہیں, کیونکہ وہ تو ہم بہت لیتے ہیں. وہ تو شیطان نے ہمیں سکھا ہی رکھا ہے, وہ تو سیکھے سکھائے ہیں ہم لوگ, اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان نے ہمیں بھلا رکھا ہے اپنا حساب لینا, وہ ہم نہیں کام کر رہے. تو جو کام ہمیں بھلا دیا ہے شیطان نے, اسی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنا حساب لیتے رہیں. ایک سوشولوجسٹ ہیں, انہوں نے یہ تجزیہ دیا کہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان کی جڑ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی دینا نہیں چاہتا. ہر انسان کو اپنے حقوق نظر آتے ہیں کہ فلاں پہ میرا یہ حق بنتا ہے اور فلاں پہ میرا حق یہ بنتا ہے اور فلاں پہ یہ بنتا ہے. وہ کبھی ٹھنڈے دماغ سے سکون کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے یہ نہیں غور کرتا کہ کیا میں نے حق دیا ہے, میں کتنے حق ادا کر رہا ہوں. کبھی یہ ٹینشن ہوئی ہے کہ میں نے کیا اماں کا حق ادا کیا نہیں کیا, اپنے بھیا کا حق ادا کیا نہیں کیا, اپنے دوستوں کا حق ادا کیا نہیں کیا, اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا نہیں کیا, اپنے شاگردوں کا حق ادا کیا نہیں کیا, اپنے جو میرے کسٹمر ہیں اگر میں دکاندار ہوں تو ان کا حق ادا کیا نہیں کیا. مجھے اس بات کی فکر کرنا چاہیے میں کتنا حق ادا کر رہا ہوں. ایسے انسان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. جو ہمیشہ دوسروں کو حق دینے کی فکر میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حق ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی آپ کو دیکھیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنا حساب لیتے رہیں, ہم کیا گڑبڑ کر رہے ہیں, ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں. غلطی ہی نہیں, ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں. ہماری کیپیسٹی کیا ہے, ہماری صلاحیتیں کیا ہیں, ان صلاحیتوں سے ہم دوسرے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بڑی عجیب مقابلہ ہے یہ دنیا کا مقابلہ, جس مقابلے میں ہم حصہ لے رہے ہیں. یہ امتحان ہے دنیا میں, اور یہ عجیب امتحان ہے اس نظریے سے کہ دنیا کے ہر امتحان میں کوئی ایک ٹاپر ہوتا ہے. ہر آدمی ٹاپر نہیں بن سکتا, ایک آدمی ٹاپر بنے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان دیا ہے ہمیں کہ اس میں سارے لوگ ایک ساتھ ٹاپر بن سکتے ہیں, سب کلاس ٹاپ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک عام دنیاوی کسی درسگاہ میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں, کسی مقابلے میں اگر ہم ہیں تو ہم دوسرے والے کو یہ نہیں چاہ سکتے کہ یہ نمبر 1 پہ آ جائے, کیونکہ اگر یہ نمبر 1 پہ آیا تو میں تو نہیں آ سکتا, پھر میں تو یا تو سیکنڈ نمبر پہ آؤں گا. تو اگر مجھے نمبر 1 بننا ہے تو بھائی میں کسی اور کے لیے کر نہیں سکتا, سب میرے کمپٹیٹر ہیں. جب سب ہاریں گے تبھی تو میں جیتوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عجیب ہے, یہاں سب جیت سکتے ہیں ایک ساتھ, اور میرے نمبر 1 آنے کے لیے کسی کا بھی ہارنا ضروری نہیں ہے. تو میں کیوں خواہش کروں کہ کوئی ہار جائے, میں تو چاہوں سبھی جیت جائیں, میرا کیا نقصان ہے. تو تمنا رکھنی چاہیے دل میں سب کے لیے, اپنوں کے لیے بھی, غیروں کے لیے بھی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے, لیکن حساب اپنا لیں, سب سے زیادہ اپنا حساب لیں. فکر سب کی کریں, حساب اپنا لیں. دوسری بات, اپنا ایک حساب اور اسے لینا چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی 1-2 بار ذکر ہوا ہے کسی پیرائے میں, کہ یہ جو زندگی ہے ہماری جس میں ہم چل رہے ہیں اس ٹائم, ہماری دنیاوی زندگی, اس کی ایک عجیب تاثیر ہے. اور وہ یہ تاثیر ہے کہ اس زندگی کے اندر ہر چیز
منتقل ہو سکتی ہے آخرت میں. کوئی چیز بھی مادی اور غیر مادی ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں اور آپ اپنی آخرت میں منتقل نہ کر سکیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہمارا ٹائم منتقل ہو سکتا ہے, ہمارا پیسہ منتقل ہو سکتا ہے, ہماری جو مختلف ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ منتقل ہو سکتی ہیں. میرا فریج منتقل ہو سکتا ہے, میرا موبائل منتقل ہو سکتا ہے. تو منتقل کیسے کروں یہ مجھے فکر رہنی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے, یہ ایک باطل تصور ہے, دین کا تصور نہیں ہے. یہ شیطان یہ بات سمجھا کر ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم زندگی سے مایوس ہو جائیں. دین ہمارا کہتا ہے نہیں, تم جتنا بھی تمہیں دستیاب ہے اس سب کو منتقل کر سکتے ہو, تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے, تم سب کا سب لے کے جا سکتے ہو آخرت میں, بشرطے کہ تم کوشش کرو اس زندگی میں. اس زندگی کی تاثیر ہے. میں ابھی یہ بوتل کسی ایک غریب انسان کو جو واقعتاً ضرورت مند ہو, کوئی بھوکا پیاسا انسان ہے, کوئی غریب انسان ہے, اس کو میں ٹھنڈا پانی بھر کے اس میں اپنے فریج سے دے دوں اور کہہ دوں کہ لو لے جاؤ, مجھے بوتل نہیں چاہیے, اپنے گھر لے جاؤ. ہو گئی, یہ گئی آخرت میں. کہاں ہے یہاں پر؟ میں کیوں جاؤں گا خالی؟ یہ تو میرے مرنے سے پہلے ہی پہنچ گئی آخرت میں. میرا ٹائم جو میں یہاں گھر پہ خالی بیٹھ کر الٹی سیدھی خرافاتوں میں ضائع کر رہا ہوں, یہ تمام ٹائم میں منتقل کر سکتا ہوں. یعنی غیر مادی چیزیں منتقل ہو سکتی ہے. اسی وقت میں کسی بے سہارا کا سہارا بنوں, اسی وقت میں کسی کی مدد کروں, اسی وقت میں کسی غریب بچے کو پڑھا دوں جو پڑھ نہیں سکتا, جو پڑھنے کو افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اپنا وقت منتقل کر دیا. کیسی باتیں آپ کر رہے ہو خالی ہاتھ؟ خالی ہاتھ یہاں تو مادی اور غیر مادی تمام شے لے جا سکتا ہوں میں ساتھ میں. ایسے تو تاثیر کسی چیز کی ہوگی نہیں جیسی اس دنیا کی تاثیر ہے. تو یہ اس طرح سے بھی اپنا حساب لیتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وسائل ہمیں دیے ہیں مادی اور غیر مادی شکل میں, ان کتنے وسائل کو ہم منتقل کر چکے ہیں آخرت کے لیے, اور کتنے وسائل کو ہم منتقل کر سکتے ہیں. اور کر سکتے ہیں تو ہم کتنا کر چکے ہیں, ہم کتنا کر رہے ہیں, کتنا ہمیں کرنا چاہیے. اس بات کی بھی ہمیں ہمیشہ فکر رہنی چاہیے, اور ہم یہ حساب لیتے رہیں اپنے آپ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم منتقل نہ کر پائیں اور دنیا سے چلے جائیں اور وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے. چوتھا پوائنٹ, کوشش سے دستبردار نہ ہو, مستقل جدوجہد کرنا ضروری ہے. یہ چوتھا پوائنٹ, اور یہ چوتھا پوائنٹ سرسری طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی ان امپورٹنٹ سا ہمیں پوائنٹ لگتا ہے کہ یہ تو کیا بات ہے, کوشش کرتے رہیں. لیکن یہ اگر آپ تھوڑا سا کریٹیکلی اس کو دیکھو گے تو اس میں بہت گہرائی ہے. یعنی شیطان کا جو ایک حربہ ہے وہ انسان کو مایوس کر دینا ہے, انسان کو مطمئن کر دینا ہے. یعنی انسان کوشش کب چھوڑ دیتا ہے کچھ بھی کرنے کی؟ جب دو ہی شکلیں ہوتی ہیں, یا تو وہ اس سے مایوس ہو جائے, میں کوئی کام کر رہا ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا, بار بار کر رہا ہوں بار بار بگڑ رہا ہے, تو میں ایک وقت میں آ کے مایوس ہو جاتا ہوں اور میں اس کو چھوڑ بیٹھتا ہوں, یار مجھ سے نہیں ہوگا. یا تو یہ ایک شکل ہوتی ہے کوشش سے دستبردار ہونے کی. یا دوسری پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز زندگی میں اچیو کرنا چاہتا تھا, ایک لیول پہ پہنچنا چاہتا تھا, میں اب پہنچ گیا وہاں تک کامیابی کے ساتھ, اب میں کوشش کرنا بند کر دوں کہ اب میں نے مجھے جو چاہیے تھا وہ میں نے لے لیا, بس مجھے یہیں تک آنا تھا, مجھے اوپر تھوڑی جانا ہے, بس کافی ہے, دیٹس اٹ. تو بھی میں کوشش چھوڑ سکتا ہوں. شیطان دونوں طریقے سے دونوں طرح کے لوگوں کو کوشش چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے. دین دونوں طریقے سے انسان کو کوشش کرتے رہنے کی ترغیب دیتا ہے. جو ناکامی کا سامنا کرتا ہے بار بار, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مایوس نہ ہو. مایوسی کفر ہے. یہ تمہیں ورغلا کے شیطان کہیں مایوس نہ کر دے. مجھے مایوس لوگ پسند نہیں ہیں. کم سے کم تم کوشش کرتے 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 بھی لے گئے دنیا سے تو کامیاب ہو. تو اگر ناکامی بھی ہے بار بار تو میں کوشش کیوں چھوڑوں؟ کم سے کم کوشش کرتے کرتے نہ جاؤں. اور دوسرے طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اٹھتے رہنے کا, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑو اس اللہ تعالیٰ کی اس سڑک پر, اس راستے پر جو اللہ تعالیٰ کی جنت سے جا ملتی ہے. یہ روڈ بہت لمبی ہے, تم چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے تھک جاؤ گے, اس کا چھور ہاتھ نہیں آئے گا. تو مطمئن مت ہو جاؤ. اگر تم کامیاب ہو گئے ہو
تمہیں جو اچیو کرنا تھا تمہاری چھوٹی سی عقل میں، تمہاری مند بدھی میں جو تھی کہ بس یہی ہے سب کچھ، یہ لیول اس کے اوپر جانا ممکن نہیں ہے، تم غلط ہو، اس اونچائی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو تم اگر اچیو کر بھی گئے ہو تو وہاں پہ مطمئن مت ہو جاؤ، اور اٹھنے کی کوشش کرو، اور اٹھ جاؤ، اور اٹھنے کی کوشش کرو، اور اٹھ جاؤ، اور اٹھنے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے جو اللہ کا بندہ شیطان کے اس فریب میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں کسی بھی کامیابی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ یعنی میں 4 کتابیں پڑھ کر یہ محسوس کرنے لگوں کہ مجھے بہت معلومات ہو گئی ہے اور میرے لیے بس تو اتنا کافی ہے، بس پہ میں عمل کرتا رہوں، اور میں کیا کروں گا جان کر، شیطانی وسوسہ ہے، مطمئن نہیں ہونا ہے۔ مستقل امپروومنٹ ان ٹرمز آف نالج، ان ٹرمز آف اسپریچویلٹی، میری روحانیت بھی بڑھتی ہی رہنی چاہیے، مستقل کوشش کرتے رہنی چاہیے، چاہے میں 80 سال کا ہو جاؤں، 90 سال کا ہو جاؤں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اس دنیا میں کوشش کرتے رہنے کا، میں کیوں کوشش چھوڑوں؟ مجھے تو قبر تک کوشش نہیں چھوڑنی ہے۔ تو کامیابی ملے تب بھی کوشش کرتے رہنا ہے، اور کامیابی نہ ملے تب بھی کوشش کرتے رہنا ہے۔ مایوس کسی شکل میں بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے تعلق سے اس معاملے میں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی 2 ہی حملے ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا رہوں کہ مجھے کہیں شیطان مایوس نہ کر دے، نہ اس وجہ سے نہ اس وجہ سے، دونوں شکلوں میں مجھے شیطان ورغلانے کی کوشش کرے گا، مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، مجھے مایوس نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ 5واں پوائنٹ، اپنی برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان سے لڑنا شروع کر دیں، اور لڑتے رہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، کم یا زیادہ، کسی کے اندر کم برائیاں ہوں گی، کسی کے اندر زیادہ برائیاں ہوں گی، اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ پیدائشی طور پر کسی کے اندر برائیاں زیادہ تھیں اور پیدائشی طور پر کسی کے اندر برائیاں کم تھیں، نہیں، کسی کے اندر برائیاں زیادہ ہیں کیونکہ اس نے برائیوں سے کم لڑا ہے، کیونکہ اس نے برائیوں کے اندر اپنے آپ کو خود ملوث کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، میں نے خود برائیوں کو دعوت دی، میں نے خود برائیوں کو ایکسیپٹ کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، اور برائیاں میں نے حاصل کر لیں، اپنے اندر برائیوں کو پیدا کر لیا۔ کسی انسان کے اندر کم برائیاں ہیں تو اس لیے کیونکہ اس نے کم برائیوں کو ایکسیپٹ کیا، زیادہ تر کو اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن بہرحال کم و بیش، کم یا زیادہ برائیاں ہوتی سب کے اندر ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، اوروں کے اندر بھی ہیں۔ تو وہ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنی برائی کو پہچاننا، اپنے اندر برائی کو ڈھونڈنا، اس سے زیادہ مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ دوسروں کی برائیاں دیکھنا، پہچاننا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ اپنی برائی کو دیکھنا بہت مشکل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری برائی ہے وہ میرے اپنے وجود کے اندر ہے، جو دوسری کی برائی ہے وہ میرے وجود کے باہر ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ اپنے وجود کے باہر والی چیز بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہے، اور اپنے وجود کے اندر جو چیز ہوتی ہے، وجود سے جڑی جو چیز ہوتی ہے، وہ اس وجود کو نظر نہیں آتی جس وجود سے وہ جڑی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ میں کچھ کیڑا گر جائے، میں بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہوں، اس کو نکال سکتا ہوں، لیکن اگر خود میری آنکھ میں کیڑا گر جائے تو اب آسانی سے نہ تو مجھے نظر آئے گا، نہ ہی میں اسے آسانی سے نکال سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی، میں فوراً کہوں گا ذرا دیکھنا میری آنکھ میں کیا گر گیا۔ تو یہی برائیوں کا بھی مسئلہ ہے کہ دوسرے کی برائیاں ہمیں ایسی نظر آ جاتی ہیں آسانی سے جیسے دوسرے کی آنکھ میں گرا ہوا تنکا، اور اپنی برائیاں اتنی مشکل ہیں ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنی جتنی اپنے آنکھ میں گرا ہوا تنکا۔ تو اس کی پریکٹس کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں کوشش کرنے کے بعد۔ بآسانی میں یہاں الفاظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ صلاحیت بہت ہے، ورنہ جیسے میں نے کہا کہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم ارادہ کر لیں اور مستقل کنسسٹنٹلی کوشش کرتے رہیں کہ نہیں ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نگاہ عطا کر دے جس سے ہم اپنے وجود کے اندر چھپی ہوئی برائیوں کو پہچان سکیں۔ تو اس کی جب آپ دعا کریں گے، میں دعا کروں گا، کوشش کریں گے، تو
امید قوی ہے کہ ہم ان برائیوں کو انشاءاللہ دیکھ پائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے۔ تو جب وہ نظر آ جائیں، پہلا تو اسٹیپ یہی ہے کہ ان کو ڈھونڈنا ہے کہ کیا برائیاں ہیں، اور جب برائی نظر آ جائے تو اس برائی سے پھر لڑنا بھی ہے۔ لڑنے سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برائی کو چھوڑ دو، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک پودے کی جڑیں ہوتی ہیں، ایک پیڑ کی جڑیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہر برائی کی بھی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے وجود کے اندر، وہ ہمارے خون کے اندر پیوست ہوتی ہیں۔ کسی بھی برائی کو ہم یک لخت ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے مستقل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم لڑنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مستقل ایک عرصے تک ہمیں اس سے جوجھتے رہنا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ وہ ہماری جو برائی ہے ہمارے وجود سے نکل پائے گی۔ آسان نہیں ہے اپنی برائی کو اپنے وجود سے نکال دینا، مستقل محنت۔ دوسری بات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ برائی ہمارے اندر سے نکل گئی، لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی بظاہر نکل جاتی ہے ہمارے وجود سے، لیکن اس کی جڑیں رہ جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے ایک پودے کی جڑیں اگر زمین میں رہ جائیں اور آپ اوپر سے تنے کو کاٹ دو، تو وہ کچھ دن کے بعد میں پھر سے اس کے اندر کوپلیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ پنپنا شروع کر دیتا ہے اور دوبارہ سے اتنا ہی بڑا درخت بن جاتا ہے جتنا کٹنے سے پہلے تھا۔ ایسی ہماری برائیوں کا بھی مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ برائی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، لیکن اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں ہمارے وجود میں رہ جاتی ہیں، اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہم اس کو بہت زیادہ چیک نہیں کر پاتے، اس لیے وہ برائی پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے پنپنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ دن کے بعد میں وہ پھر اتنی ہی قوی ہو جاتی ہے جتنی وہ قوی پہلے تھی۔ تو برائیوں سے لڑتے رہنا ہے، برائیوں کو دور کرنا ہے اپنے وجود سے، اور برائیوں کے دوبارہ سے پنپنے کے بارے میں فکر مند بھی رہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ برائی کی جڑیں میرے اندر رہ گئی ہوں اور وہ دوبارہ سے میرے اندر اثر دکھانا شروع کر دے اور دوبارہ سے قوی ہو جائے۔ تو جیسے ہی مجھے نظر آئے کہ ہاں اس کی کچھ اثرات میرے اندر باقی ہیں، تو میں اس لڑائی کو جاری رکھوں جب تک کہ وہ اس کو میں بالکل نیست و نابود اپنے وجود سے نہ کر دوں، تب تک کہ لگے رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک بار اس سے میں فراغت پالوں، تو پھر مجھے اس کی بھی جدوجہد کرنی ہے کہ کہیں یہ دوبارہ میرے اندر داخل نہ ہو۔ چلیے نکل تو میرے وجود سے گئی، لیکن دوسری مرتبہ بھی وہ داخل تو ہو سکتی ہے نا وجود میں۔ جیسے ایک جگہ سے اگر میں نے مثال کے طور پہ ایک زمین سے ایک پیڑ کو جڑ کے ساتھ ہی اکھاڑ دیا، تو وہ جو پودا تھا وہ میں جڑ کے اکھڑ چکا ہے، وہ اب اس کے آنے کا امکان تو نہیں ہے، لیکن یہ امکان تو ہے نا کہ کوئی دوسرا شخص آ کر اس میں دوسرا نیا پودا دوبارہ سے لگا دے۔ تو پھر مجھے اس زمین کی بھی تو رکھوالی کرنی ہے کہ میں اس کو لگانے نہیں دوں گا کسی کو یہاں۔ تو جیسے ہی ابلیس ملعون کو دکھتا ہے کہ اس انسان نے اپنی اس برائی کو اپنے وجود سے بالکل ختم کر دیا ہے، وہ مستقل پھر اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی صورت سے اس برائی کو دوبارہ سے اس کے وجود میں پیوست کرے، دوبارہ سے لگائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے ہیلے اور بہانے اور اس کی ٹرکس اتنی باریک ہوتی ہیں کہ ہمیں بر وقت نظر نہیں آتی۔ وہ خطرناک بات ہے، اس کو چیک کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ کانشیس ہیں اپنے وجود کے تعلق سے، جیسا کہ ہم نہیں ہوتے اکثر، ہم دوسروں کے وجود کے تعلق سے بہت کانشیس ہوتے ہیں، اپنے وجود کے تعلق سے ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے، تو یہ اس بات کا پورا خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ سے ہمارے وجود کے اندر ان کو داخل کر دے گا۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں بالکل مستقل چوکنا رہنا ہے اور اس کو لڑتے رہنا ہے۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، پہلے برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر برائیوں سے لڑنا، اور پھر ایک مدت تک لڑتے رہنا، اور پھر لڑنے کے بعد میں پھر اس بات کو چیک کرنا ہے کہ کہیں اس کی جڑیں تو باقی نہیں ہیں، اور جڑوں کو بھی اکھاڑ دینے کے بعد میں دوبارہ سے اس کے اندر کوئی اس پودے کو نہ لگا دے۔ اس کے تعلق سے بھی ہمیں کانشیس رہنا ہے، یہ اچھا خاصا محنت کا کام ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے کہ ہر ہفتے کم سے کم 10 منٹ کے لیے، یعنی کچھ وقفے کے لیے، ایٹ لیسٹ 10 منٹس، یہ کسی بزرگ کا قول ہے جو میں نے درج کیا ہے، ظاہر ہے میں نے بھی کہیں پڑھا ہوگا اس کو، کہ ہر ہفتے کم سے کم 10 منٹ کے لیے ایسے کسی شخص کے پاس ضرور جائیں جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ آپ کو اللہ کے نزدیک لے جائے گا۔ اس کی صحبت میں رہ کر آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ قرب عطا ہو جائے گا، آپ پہلے اس کے مقابلے میں تھوڑے سے اور قریب ہو جائیں گے خدا کے۔
اور ایک بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں، کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ قریب محسوس کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس کی صحبت میں کم سے کم ہفتے میں 10 منٹ کے لیے ضرور جائیں، اس کے قریب جا کر بیٹھیں، اس سے گفتگو کریں۔ تو یہ 6 نکات ہیں، بہرحال اس میں اور بھی بہت چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہیں، پرائم امپورٹنس کی چیزیں ہیں اور جن کے تعلق سے ہم بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں نے ان کو ہی یہاں پر سمرائز کیا ہے بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں، اور مجھے امید ہے کہ ان 6 نکات پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید قوی ہے کہ ہم زندگی کے اس کھیل میں، زندگی کے اس مقابلے میں ہاریں گے نہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں گے۔ تو آخر میں تاکہ یہ محفوظ رہیں آپ کے اور میرے ذہن میں، ایک بار اس کا ٹائٹل میں پڑھ دیتا ہوں جو نکات ہیں اس کے۔ نمبر 1 ہم نے کہا کہ صالحین یعنی رسول، انبیاء، صحابہ کرام اور صالحین جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں اسلامی ہسٹری میں، ان کے نام ہیں، ان کے حالات پڑھتے رہیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھتے رہیں۔ نمبر 2 دنیا کا نظریہ ٹھیک کریں، دنیا کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں اپنے۔ تیسرا یہ اپنا حساب لیتے رہیں، اپنا حساب لیتے رہیں۔ چوتھا یہ کہ کوشش کرنا نہ چھوڑیں، ہر صورت حال میں، کامیابی کے حال میں بھی اور ناکامی کے حال میں بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے کنٹینیوسلی۔ پانچواں یہ کہ اپنی برائیوں کو مستقل پہچاننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ان برائیوں سے لڑتے بھی رہنا چاہیے۔ اور نمبر 6 ہر ہفتے 10 منٹ کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جائیں اگر دستیاب ہو تو، کہ جس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر کے آپ کو اور مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔ اس کے تعلق سے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کر سکتے ہو۔